سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں، رمضان کے برکتوں اور سعادتوں والے مہینے کی آمد ہے، اور آج کا یہ جمعہ رمضان سے پہلے کا آخری جمعہ ہے، اور ہم سب مسلمانوں میں سے ہر ایک مسلم اس کے دل میں یہ آرزو ہے، یہ تمنا ہے، وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ رمضان کی برکتوں سے خوب مستفید ہو، رمضان کے انوارات سے خوب سیراب ہو۔ رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی ہے، اس میں خوب نہائے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان انوارات، برکات اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے۔ ویسے تو کام کرنے کے بہت ہیں، لیکن اس مختصر سے وقت میں مختصراً چند ایسے کاموں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کرنے لگا ہوں کہ اگر ہم ان کاموں کو رمضان کے مہینے میں اہتمام کے ساتھ کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ہم رمضان کی برکتوں سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو یہ کام جن کا ابھی تذکرہ ہوگا یہ پورا سال ہونے چاہیے، ان کا اہتمام ہر مسلم کو پورا سال کرنا چاہیے، لیکن ہر انسان، ہر مسلمان کی اپنی کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان کاموں کا اہتمام کر نہیں سکتے۔ کم از کم یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ان کاموں کو اہتمام کے ساتھ کیا جائے۔ ان میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم رمضان کی برکتوں سے استفادہ کریں تو ہمیں سب سے پہلے اپنی نیتوں کے اندر اخلاص پیدا کرنا ہوگا، اس لیے کہ ہر عمل کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اگر نیتوں میں اخلاص ہے، للہیت ہے، پھر تو وہ عمل چھوٹا سا چھوٹا کیوں نہ ہو میرے اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستوں، وہ عمل بہت بڑا ہے لیکن دل میں اخلاص کا مادہ نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، تو میرے مسلمان دوستو وہ بڑے سے بڑا عمل میرے رب کے ہاں کوئی اوقات نہیں رکھتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یرائی فقد اشرک، کہ جس نے روزہ رکھا دکھلاوے کی نیت سے اس نے شرک کیا۔ تو میرے مسلمان دوستو، قرآن مجید کی یہ آیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمیں جھنجھوڑ کر اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ اگر ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نیتوں پر نظر ثانی کریں اور اخلاص کو پیدا کرنے والے بن جائیں۔ یہ پہلا عمل ہے جو کرنے کا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی کو افطار کرا رہے ہیں، میرے مسلمان دوستو ان تمام کے تمام اعمال کی قبولیت کا جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر ہماری نیت خالصتاً اللہ کو راضی
راضی کرنے کی ہے، پھر تو یہ سب کے سب اعمال قابل قبول ہیں۔ اور میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں سے، رحمتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسرا عمل یہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو شرک سے دور کر لیں۔ شرک سے یہ عمل پورے سال کرنے کا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، عقیدہ، اور ہمارے پورے کے پورے مذہب اور ایمان کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے وہ عقیدہ ہے۔ اگر یہ بنیاد غلط ہے، اوپر کھڑے ہونے والی عمارت وہ بھی غلط ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے کہ ہمارے عقیدے میں شرک نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ پیغمبر آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے والے جتنے بھی انبیاء اور امتیں آئی ہیں ان کی طرف بھی ہمارا یہ واضح پیغام ہے، اگر آپ نے شرک کیا، رسول اللہ سے شرک کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، لیکن حضور کے توسط سے یہ پیغام حضور کی امت کو ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے حضور سے شرک تصور بھی نہیں ہے، ہونا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن حضور کے توسط سے یہ پیغام حضور کی امت کو ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ اگر شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ہم رمضان کے مہینے میں اتنی محنت مشقت سے اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے نیکیاں بھی کریں اور پتہ چلے کہ پیچھے عقیدے میں شرک پایا گیا تھا، وہ جتنی نیکیاں کی تھی سب تباہ و برباد ہو گئی، فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اگر رمضان کی برکتوں سے استفادہ چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوسرا عمل کون سا کرنا ہے؟ شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اور اگر ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تیسرا عمل یہ کرنا ہوگا کہ ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ ہمارا ہر عمل حضور کی سنت کے مطابق ہو۔ ہر عمل کو کرتے وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا خاندان یہ عمل کیسا کرتا ہے، میرا والد یہ عمل کیسا کرتا ہے، میری ماں یہ کام کیسے کرتی ہے، میرا معاشرہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے ہمارے والد معاشرہ رول ماڈل نہیں ہے، ہمارے لیے رول ماڈل حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ جو عمل حضور نے جیسے کیا ہے میرے مسلمان دوستو، ہم نے وہ عمل ویسا ہی کرنا ہے، تب جا کر قابل قبول ہے۔ بالکل آسان سی سادہ سی مثال دوں گا آپ کو۔ آپ مارکیٹ میں نوٹ لے کر جائیں، اس پر اسٹیٹ بینک کی مہر نہ ہو، وہ نوٹ مارکیٹ والے لیں گے؟ کبھی نہیں لیں گے، مسترد کر دیں گے۔ میرے مسلمان دوستو، کل قیامت کے دن حضور کے سامنے، اللہ کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں گے، ان عملوں پر حضور کی سنت کی مہر ہوگی تو وہ اعمال قابل قبول ہوں گے، حضور کی سنت کی مہر نہیں ہوگی تو میرے مسلمان دوستو وہ اعمال قابل قبول نہیں ہوں گے۔ بالکل آسان سی مثال ہے۔ اسی لیے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ یاد رکھو، کسی نے کوئی بھی عمل کیا لیکن اس عمل پر میری سنت کی مہر نہ ہوئی تو وہ مردود ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، رمضان برکتوں، سعادتوں، رحمتوں والا مہینہ ہے، تو اگر ان کی برکتوں سے ہم فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہر عمل کو حضور کی سنت کے ترازو میں تولنا ہے کہ آیا ہمارا عمل حضور کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو کرنا ہے، نہیں تو نہیں۔ نمبر 4، اگر ہم رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں
تو ہمیں اللہ تعالی سے نیک اعمال کی توفیق مانگنی ہوگی، مانگنی۔ یاد رکھیے گا، کوئی نیک عمل بندہ اپنے کمال سے نہیں کرتا۔ یہ اپنے دل کی تختیوں پر اس بات کو نقش کر لیں، کوئی بندہ اپنے کمال سے، اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہوگی تب جا کر وہ عمل ہوگا۔ تو رمضان کی برکتیں ہم چاہتے ہیں اور اللہ سے توفیق نہ مانگیں تو وہ برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے۔ وہ دعا سنیے گا کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لاڈلے پیغمبر، ہر چیز پر انہیں حکمرانی دی میرے رب نے، لیکن دعا کیا مانگ رہے اللہ سے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے مجھ پر کی ہیں اس کا شکر ادا کروں، میرے والدین پر جو کی اس کا شکر ادا کروں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں ایسا عمل کروں جو تجھے پسندیدہ ہیں، ایسے نیک اعمال کروں جو تجھے پسندیدہ ہیں۔ اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کون ہیں؟ وقت کے پیغمبر ہیں۔ جب وقت کا پیغمبر اللہ سے نیک اعمال کی توفیق مانگ رہا ہے، میں اور آپ پھر کون سی کھیت کی مولی ہیں کہ ہم اللہ سے نیک اعمال کی توفیق نہ مانگیں؟ ہم تو پھر بطریق اولا مانگنا پڑے گا ہمیں۔ اور حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے اہتمام سے ایک دعا سکھلائی تھی۔ عموماً ہم فرض نماز کے بعد وہ دعا مانگتے ہیں، وہ کیا تھی؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور اچھے سے اچھی تیری عبادت کروں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں سے استفادہ چاہتے ہیں، فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چوتھا کام ابھی سے شروع کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنا کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں مجھے نیک اعمال کی خوب توفیق دینا۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ہر نماز کے بعد ہم اللہ سے اس دعا کو مانگنے والے بن جائیں تاکہ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے خالی ہاتھ نہ نکل جائے۔ میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک پانچواں کام یہ کرنا پڑے گا کہ اپنے سابقہ گناہوں سے اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہوگی۔ سابقہ گناہوں سے اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہوگی کہ اللہ مجھ سے جو گناہ ہوئے ہیں میں ان گناہوں کا اقرار بھی کرتا ہوں، اپنے ان گناہوں پر شرمندہ بھی ہوں، اور اے اللہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتا ہوں۔ میری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر پاک اور صاف کر کے رمضان کے مہینے میں اس کی برکتیں حاصل کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے سابقہ گناہوں پر معافی مانگنی ہوگی۔ میرے مسلمان دوستوں، میں ایک اور بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں ہماری دو نیکیوں کی طرف بہت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی نیکی کر لیں، یہ بھی نیکی کر لیں، یہ بھی نیکی کر لیں، لیکن میرے مسلمان دوستو نیکیاں تو کرنی ہیں، گناہوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا ہے۔ روزہ تو رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ تو رکھا ہوا ہے، نیکی ہے نا، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، روزہ تو رکھا ہوا ہے، نیکی کی طرف دوڑ رہے ہیں، مشقت میں ڈالا ہوا ہے، پیاس لگی ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، نہیں پی رہے، بد نظری کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ کہا ہے، ناراضگی کی انتہا کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ بھوکا پیاسا کیوں ہے بھائی، وہ کھائے پھر۔
عام جملہ نہیں ہے. جو شخص جھوٹ بول رہا ہے وہ بھوکا پیاسا کیوں ہے بھائی؟ وہ تو کھائے پیے. صرف بھوک پیاس کا نام تو روزہ نہیں ہے. روزہ تو ہر قسم کی گناہ سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے. مشقت میں ڈالا ہوا ہے، بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، باقی گناہ دبادب کری جا رہا ہے. تو میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے استفادہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے سابقہ گناہوں پر اللہ سے معافی بھی مانگنی ہوگی، اور ان 3 چیزوں کو اپنے قابو میں لانا ہوگا. کون سی 3 چیزیں؟ آنکھ، کان، زبان. ان 3 چیزوں کو اپنے قابو میں لانا ہوگا کہ ہم نے آپ کو بھوک اور مشقت میں ڈال دیا ہے، لیکن آنکھ غلط دیکھ رہی ہے، کان غلط سن رہے ہیں، زبان غلط بول رہی ہے. تو میرے مسلمان دوستو، ایسے شخص کے بھوکے پیاسے رہنے سے میرے رب کو کوئی سروکار نہیں ہے. میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایک اور مزید کام ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اگر ہم میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں اپنی کمائی پر شک ہے کہ میری یہ کمائی حلال ہے یا حرام ہے، تو میں اسے مشورہ دیتا ہوں، مشورہ کہ وہ رمضان کے مہینے کے لیے قرض لے لے. رمضان کے مہینے کے لیے قرض لے لے. رمضان کا مہینہ اس قرض کے پیسوں پر گزارے تاکہ حلال کھا کر اللہ تعالی سے رمضان کی برکتوں کا امیدوار بنے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جہاد کے طویل لمبے سفر پر ہے، جسم بھی پراگندہ ہے، بال بھی پراگندہ ہیں، لباس بھی پراگندہ ہے. سفر جہاد کا ہو، حالت یہ ہو، اللہ تو مسافر کو دعا کو ویسے ہی قبول کرتا ہے، اور جب وہ مسافر بھی جہاد کا ہو، کنڈیشن اس کی یہ ہو، تو پھر تو میرا رب فوراً دعا کو قبول کرتا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمبا سفر ہے، جہاد کے سفر پر ہے، بال پراگندہ، بدن پراگندہ، لباس پراگندہ، اور اس سفر میں وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا لباس حرام کا، اس کی خوراک حرام کی، اس کی پرورش حرام پر ہوئی. تو بتاؤ ایسے شخص کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا پھر کیسے قبول ہوگی؟ تو میرے مسلمان دوستو، اگر ہم رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں یہ عمل کرنا ہوگا، مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اسی طرح اگر ہم رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، رمضان سے پہلے ہی آپس کی ناراضگیوں کو ختم کرنا ہوگا. جو ہم سے روٹھے ہوئے انہیں منا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اپنے تمام بندوں کی بخشش کرتا ہے، سوائے ان دو لوگوں کے جن کی آپس میں ناراضگی ہو. جن کی آپس میں ناراضگی ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے باقیوں کی تو بخشش کر دو، ان دو کو مہلت دو تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں، تاکہ یہ آپس میں صلح کر لیں. میرے مسلمان دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جب 2 لوگ آپس میں 3 دن تک ناراض رہے، قطع تعلق ہی کیا، اور اس کے بعد مر گئے، سیدھا جہنم میں جائیں گے. تو میرے مسلمان دوستو، یہ دنیا کی قطع تعلقیاں کیا معنی رکھتی ہیں؟
کہ ان چھوٹی موٹی رنجشوں کی وجہ سے ہم اپنی آخرت خراب کر بیٹھیں، ہم رمضان کی برکتیں اپنے لیے خراب کر دیں، ہم رمضان کے روزے اپنے لیے خراب کر دیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اگر رمضان کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپس کی ناچاقیوں رنجشوں کا خاتمہ کیا جائے، خود آپ بڑھ کر جائیں اور اسے اپنے سینے سے لگائیں اور کہیں بھئی رمضان کی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس وجہ سے ہماری آپس میں کوئی رنجش نہیں، آپس کے بعد آئندہ کے بعد آپس میں بائی بائی ہیں۔ اگر ہم رمضان کی برکتوں سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہوگا، نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا ہوگا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جیسے سلام پھیرا ہمارا تو بس نہیں چلتا، ہم دوسرا سلام مسجد کے گیٹ پر پھیرے ہیں، ایک سلام پھیرا دوسرا پھیرا، فٹافٹ لوگ نکلنے کی کرتے ہیں، بس فوراً سے نکلو۔ میرے مسلمان دوستو، مسجد میں مومن کا دل اس طرح لگتا ہے جس طرح مچھلی کا دل سمندر میں لگتا ہے۔ اگر ہم مسجد میں آ کر ہمارا دل تنگ ہو رہا ہے تو میرے مسلمان دوستوں ہم اپنے اعمال پر نظر ثانی کر لیں کہ مسجد میں آ کر دل کیسے تنگ ہو رہا ہے۔ مسجد سے تو نکلنے کا دل نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں، جانا ہی چاہتے ہیں، کم از کم رمضان کے مہینے میں نمازوں کے بعد ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ کم از کم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخری کے 3 قل، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کا اہتمام کرنے والے تو کم از کم بن جائیں نا، اس کا تو کم از کم اہتمام کریں نا۔ تو میرے مسلمان دوستو، امید ہے کہ ان باتوں پر ہم اہتمام کے ساتھ عمل کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتوں سے محروم نہیں فرمائیں گے۔ آخری بات کہہ کر اجازت چاہوں گا، گزشتہ جمعے ہی میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم رمضان کے مہینے کے لیے نظام الاوقات بنائیں۔ نظام الاوقات کس کس نے اپنے لیے نظام الاوقات بنایا ہے ابھی تک؟ بھئی نظام الاوقات سے مراد یہ ہے کہ جس بندے کا نظام الاوقات نہ ہونا وہ خامخواہ کی زندگی گزارا، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے صبح اٹھ کر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، یہ خامخواہ کا آدمی ہے، فالتو زندگی گزار رہا ہے۔ ہم اپنا نظام الاوقات بنائیں، صبح سویرے اٹھنا ہے، سحری کے وقت تہجد پڑھ کر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھ کر اشراق تک مسجد میں بیٹھنا ہے۔ عام دنوں میں نہیں کر سکتے، کم از کم رمضان میں تو کریں، فجر کی نماز پڑھ کے اشراق تک مسجد میں بیٹھیں گے، اشراق کے بعد جب ہم نکلیں گے پتہ ہے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ مقبول حج اور عمرے کا ثواب، مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ اشراق پڑھ کے چلے گئے، کچھ دیر آرام کیا، پھر اپنے کام پر نکل گئے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، ظہر سے پہلے بھی ایک پاؤ تلاوت کرے، ظہر کے بعد بھی ایک پاؤ تلاوت کریں۔ ہر نماز سے پہلے اور بعد میں جب ہم ایک ایک پاؤ تلاوت کریں گے تو میرے مسلمان دوستو یہ دن کے 1.25 پارے بن جاتے ہیں، 1.25 پارہ، 25 دن میں ہمارا ایک قرآن ختم ہو جائے گا رمضان مبارک کے اندر۔ یہ تو کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کو، توبہ استغفار کو ٹائم دیں، صدقہ خیرات اللہ کے راستے میں خوب کریں، نظام الاوقات بنا کر رمضان کے مہینے کو گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔